يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء، حبیب کبریا، شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں. ان تمام تر فضیلتوں کو، عظمتوں کو، برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ماہ رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، بخششوں سے ہم مستفید اور مستنیر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فقط اپنے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان کی رونقیں عطا فرمائی، اس مہینے میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اس مہینے میں عبادت کی مہلت عطا فرمائی. اللہ کا کسی بندے کے لیے ماہ رمضان عطا فرمانا بہت بڑے فضل میں سے ہے. دیکھیں بہت سے ایسے ہمارے درمیان میں لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، اس سال نہیں ہیں، اور بے شک ایسے بہت سے ہیں جو اس سال موجود ہے، آئندہ سال انہیں ماہ رمضان نصیب نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کی رونقیں دیکھنا نصیب فرمائی. ماہ رمضان کی برکت کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، متقی ہندی نے کنز العمال میں لکھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتا ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکا ہوتا ہے. روزانہ ماہ رمضان میں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے
10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے اور جنت عطا فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی ہر روزانہ افطار کے وقت رب ایسا کرم فرماتا ہے۔ فرمایا لیکن جب جمعہ کے دن آئے تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ایسا فضل فرماتا ہے کہ جمعے کی ایک ایک ساعت میں، ایک ایک لمحے میں 10 لاکھ بندوں کی دوزخ سے آزادی ہوتی ہے اور جنت میں دخول ہوتا ہے۔ کہاں افطار کے وقت میں ہے اور کہاں جمعے کے دن ہر لمحے میں ہے۔ تو یہ بخشش کو وہی سمجھ سکتا ہے جو رب کے فضل سے واقف ہوتا ہے، جو رب کے فضل کو مانتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ تو ایسے بخشش بھرے لمحات میں، رحمتوں بھرے لمحات میں بھی اگر کوئی محروم رہے تو وہ صدا کا محروم ہی ہوگا۔ ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ماہ رمضان میں بخشش نہ ہوئی تو پھر اور کب بخشش ہوگی؟ یہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے جو سال بھر نہاتا نہیں ہے، مثال ہے، ہو سکتا ہے بعض ہوں بھی ایسے ٹھنڈے موسم میں، تو یہ ایک مثال ہے کہ ایک شخص ہے جو سال بھر نہاتا نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے یا ٹھنڈ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نہاتا نہیں ہے، لیکن جب جون جولائی کی بارش ہوتی ہے تو وہ نہا لیتا ہے۔ اب اگر جون جولائی کی بارش میں بھی نہ نہائے تو قصور اس کا ہوگا نا، اسے تو وقت کا مسئلہ نہیں ہوا، وہ تو چلتے پھرتے بارش سے محظوظ ہو سکتا تھا۔ ٹھنڈ کا بھی مسئلہ نہیں ہوا کہ یہ تو گرمی کی بارش ہے جو مزاج کو اچھی لگتی ہے۔ تو جون جولائی کی سخت گرمی کے موسم میں اس بارش میں بھی وہ شخص نہ نہائے جو سال بھر نہ نہایا، تو اس میں قصور اس کا اپنا ہوگا نا، اس میں غفلت اس کی اپنی ہوگی، اس میں سستی اس کی اپنی ہوگی، اس میں محرومی اس کی اپنی ہوگی۔ بالکل اسی طرح پورے سال اگر بندہ بخشش نہ لے، لیکن جب ماہ رمضان آئے اور ماہ رمضان میں بخششوں کی، رحمتوں کی ہر لمحے متواتر مسلسل بارش ہو رہی ہے، اس وقت بھی اگر کوئی بخشش نہ لے سکے، اس وقت بھی ان لمحات میں بھی کوئی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، تو اس سے بڑھ کے محروم تو کوئی نہیں ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ مفسرین نے ارشاد فرمایا، امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی آیت ارشاد فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، ھدی للناس والفرقان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ بے شک رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ تو امام سیوطی، امام رازی فرماتے ہیں اس میں دو باتیں غور طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے فقط یہی واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں نام لے کر آیا، ماہ رمضان۔ حالانکہ رجب مہینہ بھی ہے، شعبان بھی ہے، محرم بھی ہے اور ذوالحج بھی ہے، ذوالحجہ ہے، ان تمام مہینوں کا ذکر نام لے کر نہیں آیا، لیکن فقط ماہ رمضان ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں نام لے کر آیا، بہت بڑی فضیلت ہے نا۔ جیسے خواتین میں فقط جناب مریم کا نام قرآن مجید میں آیا تو یہ ان کی فضیلت ہے، جیسے صحابہ میں صرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام قرآن مجید میں آیا تو یہ ان کی خاص فضیلت ہے۔ تو جیسے صحابہ بہت ہیں، کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں ان کے نام کے ساتھ نہیں آیا، صرف حضرت زید کا نام آیا، یہ ان کی فضیلت کے لیے ہے۔ جیسے خواتین
بہت ہی عبادتوں میں مہارت رکھنے والیاں اس زمانے سے لے کے اس زمانے اور قیامت تک ہیں، ہوں گی اور آتی رہیں گی، لیکن کسی خاتون کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا سوائے مریم رضی اللہ عنہا کے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، امی ہیں، تو ان کا نام آیا تو یہ ان کی فضیلت کی طرف دلالت ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان، سال کے مہینے تو 12 ہیں، ان تمام مہینوں میں فقط ماہ رمضان کا نام قرآن میں آیا، یہ اس کی فضیلت کی طرف دلیل ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کو فضیلت قرآن سے ہے یا قرآن کو فضیلت رمضان سے ہے؟ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ تو ایک تو اس کا نام لے کے بتایا کہ یہ مہینہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس مہینے کا نام قرآن میں آیا، اور پھر فرمایا اس مہینے میں قرآن اترا ہے۔ تو اب دو ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو قرآن کو فضیلت رمضان سے ہوگی کہ قرآن رمضان میں اترا ہے، یا رمضان کو فضیلت قرآن میں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے ماہ رمضان کو اہمیت دی اور ماہ رمضان میں اپنا کلام اتارا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید مسلسل 23 سالوں تک اترتا رہا ہے نا، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا پھر معنی کیا ہوگا کہ جو پہلی آیت اتری نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں، تو یہ پہلی آیت اتری تھی ماہ رمضان میں، اور پھر اس کے بعد مختلف واقعات ہوتے رہے، قرآنی آیات اترتی رہیں، مسلسل 23 سالوں تک وحی کا آنا متواتر رہا، قرآنی آیات اترتی رہیں، لیکن جب آخری آیت اتری تو وہ بھی ماہ رمضان کا مہینہ۔ تو قرآن کے نزول کا آغاز بھی رمضان ہے اور نزول کا اختتام بھی، انجام بھی رمضان ہے، اس وجہ سے کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو بات ابھی تک یہی ہے کہ رمضان کو قرآن سے فضیلت ملی یا قرآن کو رمضان سے فضیلت ملی؟ تو علماء نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ رمضان بہت معتبر مہینہ ہے، لیکن یہ ایام ہیں، یہ دن ہیں، اور یہ جو دن ہیں، ایام ہیں، گھنٹے ہیں نا، یہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام جو ہے نا وہ مخلوق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ بولتے ہیں نا، تلفظ کرتے ہیں، آپ جو گفتگو کرتے ہیں، یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو اللہ کا کلام یہ مخلوق نہیں ہے، یہ صفت ہوتی ہے۔ میرا بولنا ایک صفت ہے، آپ کا سننا ایک صفت ہے، تو صفت مخلوق نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ ہم تو بڑے امن کے دور میں ہیں، ایک دور ایسا چلا تھا جو فتنوں کا دور تھا، اور اس فتنوں کے دور میں فتنہ انگیز لوگوں نے مسلمانوں کے دلوں میں اس بات کو ڈالنے کی کوشش کی کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ تو لوگ یہ اعتراض بھی کرتے رہے، اعتقاد بھی رکھتے رہے، ایک بڑی تعداد ہو گئی جنہوں نے یہ یقین کر لیا، مان لیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اب آپ کہیں گے قرآن کو اگر مخلوق مان لیا جائے تو پھر اس میں ہوگا کیا، حرج کیا ہوگا؟ ہم بھی مخلوق ہیں تو قرآن بھی مخلوق ہے۔ حرج یہ ہوگا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کو اگر مخلوق مانیں گے تو کل من علیہا فان، جو بھی مخلوق ہے اس کو فنا ہے، قرآن کو بھی تو فنا ہو جائے گا نا، لیکن قرآن کو فنا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے قرآن مخلوق ہے، اور بعض کہتے کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ حتیٰ کہ اس وقت ان تمام لوگوں سے لڑنے والے امام احمد بن حنبل تھے، انہوں نے ساری دنیا میں
خط کے ذریعے سے، رسالے کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے یہ تبلیغ کی کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ جو فتنہ چل رہا ہے لوگوں اس فتنے کو سمجھو۔ حتیٰ کہ پھر وقت کے بادشاہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو قید کر دیا، آپ کو روز کوڑے لگائے جاتے اور ان سے کہا جاتا کہ تم کہو قرآن مخلوق ہے، آپ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ تو بڑی آزمائشیں ہوئی، لیکن بہرحال آپ نے اس دور میں ساری دنیا کو منوا دیا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ تو جب یہ مان گئے کہ رمضان مخلوق ہے، یہ دن مہینے سال یہ مخلوق ہیں اور قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، تو پھر بات واضح ہو گئی کہ قرآن زیادہ اہم ہے رمضان سے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر معنی یہ ہوا رمضان کو قرآن سے برکت ملی ہے، قرآن کو رمضان سے برکت نہیں ملی، یعنی برکت دینے والا قرآن ہے، رمضان کو برکت دینے والا رمضان نہیں ہے قرآن کو۔ تو جب یہ سمجھ گئے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ماہ رمضان کو برکت دینا چاہی تو ماہ رمضان کے ایام میں اپنا کلام اتارا۔ تو اس میں پھر ایک بات اور بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کو برکت اس وجہ سے ملی ہے، ماہ رمضان کو فضیلت اس وجہ سے ملی ہے کہ اس مہینے کو نسبت نزول قرآن سے ہے۔ جب بات واضح ہو گئی تو پھر عقیدہ اہل سنت بھی واضح ہو گیا کہ جس دن کو کسی خاص دن سے نسبت ہو جائے وہ دن فضیلت مآب ہو جاتی ہے۔ نزول قرآن سے ماہ رمضان کو نسبت ہوئی تو ماہ رمضان فضیلت والا مہینہ ہو گیا۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کو نسبت رسول اللہ کی پیدائش سے ہوئی تو 12ویں کی تاریخ فضیلت والی ہو گئی۔ یہ اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے، جو سمجھ نہ آئے، جو سمجھنا چاہے گا وہ سمجھ جائے گا۔ اس لیے کہ جس دن کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ہو جائے وہ ایسے ہی فضیلت والا ہو جائے گا جیسے نزول قرآن سے ماہ رمضان فضیلت والا ہو گیا۔ ہاں ان دونوں کی فضیلتوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن فضیلت کا بالکل انکار کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پیدا ہونے کے بعد لوگوں سے گفتگو کی تو قرآن مجید میں ہے، آپ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں مروں گا، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ تو مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، یہ اس وجہ سے کہا کہ انبیاء کرام جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ دن فضیلت والا دن ہوتا ہے۔ جس دن کو بھی نسبت کسی خاص ایام سے ہو جائے وہ دن فضیلتوں والے ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے جس کو سمجھا نہ جا سکے۔ جو سمجھنے والے ہیں ٹھنڈے مزاج سے جو سمجھیں گے وہ سمجھ پائیں گے۔ تو ماہ رمضان کا ذکر قرآن مجید میں آیا، اس کی فضیلت بھی تھوڑی سی ہم نے بتا دی۔ تو امام راضی فرماتے ہیں رمضان کو رمضان کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ رمضان رمضان سے نکلا ہے، اور رمضان کہتے ہیں تیز بارش کو۔ تو کہا کہ رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ تیز بارشوں کا مہینہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے جون جولائی کے مہینے میں، بہار کے مہینے میں تیز بارش ہوتی ہے تو زمین صاف اور ستھری ہو جاتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان رحمتوں کی تیز بارش کا مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آ جائے رب کی جانب سے بخششوں کی، رحمتوں کی ایسی تیز بارش ہوتی ہے، دل کی دنیا بالکل دھل جاتی ہے، دل سے گناہ نکال دیے جاتے ہیں، انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہی بات ہوئی نا جو میں نے مثال دی تھی کہ کوئی شخص سال بھر نہ نہائے اور
مسئلے کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے، لیکن جب جون جولائی کی بارش ہو اس میں بھی وہ نہ نہائے تو محرومی اسی کی ہے نا۔ اسی طرح ماہ رمضان بارشوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کی بارشوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی اگر کوئی نہ نہائے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف نہ کرے تو کتنا بڑا بدبخت ہوگا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا انما سمی الرمضان لأنہ یرمد الذنوب، رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ کنز العمال کی حدیث ہے۔ تو گناہوں کو دھونے کا مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ اس مہینے میں غفلت نہ کریں، اس مہینے کو غفلتوں سے نہ گزاریں۔ اس کے دن روزے کے ہیں، اس کی راتیں عبادتوں کی ہیں۔ دنوں میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، رات میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا، علماء نے لکھا، امام خبیری رحمہ اللہ نے لکھا، فرماتے ہیں مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ، آپ کا لقب مولائے کائنات ہے۔ اب دیکھیں اس لقب پہ بھی جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو حضرت علی کہو، مولا علی نہ کہو۔ بعض کہتے ہیں مولا علی کہنا چاہیے۔ تو اہل سنت نے شروع دن سے آج تک اور ہمیشہ آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ مولا لگایا ہے، اور آپ کو مولا علی کہتے ہیں، مولائے کائنات کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو رسول اللہ رسول کائنات ہے نا، ایسا تو نہیں کہ آپ اس کے رسول ہیں اس کے رسول نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ جب رسول کائنات ہیں تو علی مولائے کائنات ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ مولائے کائنات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ادب میں ہی برکت ہے۔ جو لوگ ادب کی راہ چھوڑتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، علم ہونے کے باوجود وہ شیطان کا آلائے کار بن جاتے ہیں۔ ادب میں رہیے اور ماننے والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، انکار کرنے والوں کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑیے۔ کہتے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک قبرستان کے پاس سے، آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ ہیں، ایک تازہ قبر نظر آئی جو ایسا لگتا تھا کہ چند دنوں پہلے بنی ہے۔ آپ اس قبر کے پاس گئے، آپ کو خیال آیا اے کاش اس قبر کے اندر کے احوال معلوم ہو جائیں۔ بندوں کو خواہش ہوتی ہے نا، ہم بھی اگر اپنوں کی کسی کی قبر پہ جائیں تو خواہش ہوتی ہے کاش ہمیں معلوم ہو جائے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ہم اس کے لیے کوئی کام کریں، اگر عذاب ہے تو دعا کریں، اور اگر اچھے حالات ہیں تو ہم خوش ہوں، اس کے گھر والوں کو خبر دیں۔ یہ خواہش ہوتی ہے، جو بھی غیب کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو دیکھنے کی خواہش آنکھوں میں ہوتی ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کو خواہش ہوئی تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اس قبر کے پاس اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اس قبر والے کا حال مجھ پر منکشف کر دے، یا اللہ اس قبر والے کا حال مجھ پر کھول دے۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر تک دعا کرتے رہے تو کہتے ہیں قبر سے آواز آئی جو مولا علی سن رہے تھے، یا علی انا غریق من النار، انا حریق من النار، اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، میں آگ میں جل رہا ہوں، میری مدد کیجئے، مجھے اس سے بچائیے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، اور آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو یا بغیر کلمہ پڑھنے والے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، رسول اللہ کی امت میں سے، آپ کے غلاموں میں سے ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا جب رسول اللہ کی امت میں سے، غلاموں میں سے ہو تو تمہارا یہ حال قبر میں کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ماہ رمضان میں میں روزہ بھی رکھتا تھا، سارے اعمال کرتا تھا، لیکن جب رات ہو جائے تو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ روزے کی توقیری، روزے کا معاملہ، ماہ رمضان کا ادب و احترام تو اس وقت تک ہے جب تک روزہ ہے، جب روزہ کھل گیا، افطار ہو گیا تو پھر اب اس کا ادب و احترام ختم ہو گیا۔
تو جیسے ہی ماہ رمضان آتا روزہ بھی رکھتا، سارے اعمال بجا لاتا، لیکن جب رات ہو جاتی تو پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔ یہاں آیا تو اللہ نے فرمایا وہ میرا خاص مہینہ، اس کا ایک ایک لمحہ رحمتوں والا تھا، تم نے اس کے لمحات کی بے توقیری کی تو تم یہ عذاب چکھو۔ تو جب سے میں مرا ہوں میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، اپنے رب سے دعا کی۔ وہ نیک لوگ ہیں، رب سے مناجات کرتے اور رب کی باتیں بھی سننے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی، اشارہ ہوا، اے علی اس کے لیے دعا نہ کرو، یہ بڑا ہی بے وقوف ہے، بڑا ناقدرہ ہے کہ اس کی زندگی میں ماہ رمضان آتے رہے لیکن یہ بے توقیری کرتا رہا، آپ اس کے لیے دعا نہ کریں۔ مولا علی نے فرمائی اور عرض کی، مولا اس نے مجھے امید سے پکارا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں اگر دعا کروں تو شاید اس کا بیڑا پار ہو جائے، اس کی بگڑی بن جائے، مولا اس نے مجھے بڑی امید سے پکارا ہے، اس کے آگے مجھے شرمندہ اور رسوا نہ کر، مولا میری سفارش میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ دعا کرتے رہے، روتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے علی تمہاری شفاعت کی وجہ سے ہم نے اسے بخش دیا ہے، ہم نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ تو کہتے ہیں پھر مولا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے پردہ ہٹا اور آپ نے دیکھا وہ قبر میں باغ و بہار میں ہے، جنت اور اللہ کی رحمت و رضوان میں ہے۔ تو پھر آپ نے اپنے اصحاب کو بھی بتایا اور پھر خوشی خوشی گئے۔ تو اب اس کی شرح کرتے ہوئے شارحین حدیث علماء فرماتے ہیں اس میں دو باتیں ہیں جو بہت غور طلب ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے آگے بہت ساری غیب کی چیزیں جو پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار ہو جاتی ہیں، بسا اوقات اکثر و بیشتر ہوتی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پوشیدہ ہیں، تو اگر ہم دیکھ نہیں سکتے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل جیسے فرشتے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن کیا کوئی انکار کرے گا؟ ایسے ہی قبر کے احوال ہیں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن کیا ہم نے نہیں دیکھا تو اس کا انکار کر دیں گے؟ یہ غیب کی چیزیں ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں، اور ہم نے دیکھا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں تمام امتوں پر فضیلت اس وجہ سے ہی دی ہے کہ یؤمنون بالغیب، یہ امت ایسی ہے جو غیب پر ایمان رکھتی ہے۔ اور لوگ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ پر ایمان اس وقت تک نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، وہ کہتے تھے۔ لیکن اس امت کو فضیلت اس وجہ سے ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھتی ہے، تو ان باتوں کو ماننا چاہیے، قبر کے احوال بھی اس کا بھی یقین کرنا چاہیے۔ اور اولیاء اللہ ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ وہاں تک دیکھ لیتے ہیں جہاں تک ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کا بھی اقرار کرنا چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے۔ یہ غیب کی چیزیں ہیں، رب جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے دکھا دیتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے پر گئے، جب گھر تشریف لائے تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے کپڑے جھاڑنے لگیں، آپ کے بال درست کرنے لگیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ ایسی تیز بارش ہو رہی ہے باہر، تو میں نے مناسب سمجھا آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے ہوں گے خشک کر دوں، بال گیلے ہو گئے ہوں گے تو خشک کر دوں، لیکن یا رسول اللہ گیلا پن کیا، آپ کے کپڑے میں آپ کے بالوں میں تو نمی تک نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ بارش نہیں ہے، یہ نور کی بارش ہے جو مجھ پر ہو رہی ہے۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں ایسے دیکھ رہی ہوں جیسے بارش ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ بارش ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے آج تمہاری آنکھوں سے پردہ اٹھایا ہے تو تم نے آج اس بارش نور کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اور اس بارش نور کو دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج تم نے اوڑھنی میری چادر کی لی ہوئی ہے۔ وہ چادر جو میں استعمال کرتا ہوں وہی چادر تم نے اوڑھنی کے طور پر اوڑھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس چادر کی وجہ سے تمہاری آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے، اور مسلسل مجھ پر جو نور کی بارش ہوتی ہے وہ تمہیں اللہ نے دکھا دی ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء کرام ہوں، ان کا یہ طریقہ ہے کہ کبھی کبھار وہ اپنے لوگوں کو بھی قبر کے احوال دکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، جیسے مولا علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کی توقیر فقط دن دن نہیں ہے بلکہ رات میں بھی ہے۔ ہم تو ایسے ہیں نا کہ جب دیکھیں، جب بندہ بھوکا ہوتا ہے نا تو ایسے ہی سست پڑا ہوتا ہے، کوئی کام اسے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن جیسے ہی پیٹ میں دانہ جائے شیطانیت جاگ جاتی ہے، تو پھر وہ مختلف گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، ماہ رمضان کی توقیر صرف دن میں نہیں ہے، روزے کی حالت میں نہیں ہے، رات میں بھی ہے۔ اس کے دن کو بھی اپنی عبادتوں سے جگمگائیے، اس کی راتوں کو بھی اپنی عبادتوں سے رب کی فرما برداریوں سے جگائیے، اور کوشش کیجئے کہ دن بھی رب کی رضا کے کاموں میں گزرے، رات بھی رب کی رضا کے کاموں میں گزرے، اور کوشش کیجئے کہ یہ دن ایسے نہ جائیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس لیے کہ ماہ رمضان میں جو اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، پھر یاد رکھیے پھر کوئی دوسرا مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ اپنے رب کو راضی کر سکے گا۔ بس یہیں تک میری گفتگو تھی، میرا پیغام تھا۔ باتیں بولنے کے لیے بہت ہیں، سننے کے لیے بہت ہیں۔ یہ ایام بولنے یا سننے والے نہیں، یہ ایام عمل والے ہیں۔ اس میں عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ بولنے کے مراحل بہت آئیں گے، سننے کے مواقع بھی بہت آئیں گے، یہ دن چلے جائیں گے تو اعمال کے مواقع بہت مشکل سے آئیں گے۔ لہذا عمل کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔